حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمۃ تعالی علیہ جو کہ وقت کے ولی کامل ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بے شمار کرامات ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بابا صاحب کی ایک ایسی کرامت سنائیں گے کہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے پاس دہلی میں قیام پذیر تھے۔ کچھ عرصے آپ دہلی میں رہے، پھر اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے آپ انڈیا کے شہر ہانسی تشریف لے گئے۔ ایک مدت تک آپ نے ہانسی میں قیام فرمایا، پھر جب وہاں خلق خدا کا ہجوم بڑھ گیا تو شیخ جمال الدین ہانسی رحمہ اللہ تعالی علیہ کو اپنی مسند خلافت دے کر انہیں ہانسی میں ٹھہرنے کی ہدایت فرمائی اور خود اجودن کی طرف چل پڑے، جہاں کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی مخلوق کا یہ تمام علاقہ مدت سے رحمت کا منتظر تھا۔ جن دنوں آپ رحمہ اللہ تعالی علیہ اجودن پہنچے، اجودن ان دنوں جنگلوں سے گھرا ہوا تھا اور وہاں بے شمار حشرات الارض تھے، جن میں مختلف قسم کے سانپ اور بچھوؤں کا یہ مسکن تھا۔ قصبے کے اطراف میں دور دور تک ہندو کافروں کی بستیاں تھیں جو کہ مشرک تھے اور دین اسلام سے ناواقف تھے۔ آپ رحمہ اللہ تعالی علیہ کو ابھی اجودن آئے چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک شب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرشد گرامی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ آپ کے خواب میں آئے اور آپ سے ارشاد فرمایا کہ فرید، اس قصبے میں مستقل طور پر اقامت اختیار کر لو اور مخلوق خدا کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ پیر و مرشد کی ہدایت کے مطابق آپ نے اجودن سے باہر مغرب کی سمت ایک درخت کے نیچے اپنا مسلح بچھا لیا اور یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ یہ وہی جگہ ہے جو بعد میں پاک پتن کے نام سے مشہور ہوئی۔ پاک پتن اس وقت پاکستان کا ایک بڑا شہر ہے جہاں آپ کا مزار مبارک بھی ہے۔ آپ رحم اللہ نے اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق اجودن میں اقامت اختیار کی اور آپ کی شب روز کوششوں سے اجودن کے در و دیوار بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام سے گونجنے لگے۔ آپ رحم اللہ تعالی علیہ کی کوششوں اور واضح و نصیحت سے مسلمانوں کی تعداد اجودن میں بڑھتی چلی گئی اور ہر طرف مسلمانوں کی چہل پہل ہو گئی۔ چنانچہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحم اللہ درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں اور مریدین کے ساتھ اجودن میں تشریف فرما تھے کہ ایک ہندو عورت اپنے سر پر دودھ کا برتن رکھے ادھر آ نکلی۔ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس عورت کو دیکھا تو رسم درویش کے مطابق اس عورت سے خیر و عافیت پوچھی، تو ہندوؤں کی نچلی ذات سے تعلق رکھنے والی اس عورت نے اپنی درد بھری کہانی شروع کی۔ وہ کہنے لگی، بابا جی، میرا تعلق گاؤں کے خاندان سے ہے، باپ دادا سے ہمارا یہی کام ہے اور ہم ہمیشہ سے یہی گوالے والا کام کرتے آ رہے ہیں۔ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور شوہر کے مرنے کے بعد اب یہ کام مجھے کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ کام کر کے دودھ فروخت کر کے میں اپنے بچوں کی پرورش کر سکوں۔ لیکن چند روز سے کچھ جوگی اور جادوگر ہیں جو مجھے بڑا پریشان کر رہے ہیں۔ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں سارا دودھ دے دیا جائے۔ دودھ دینے کے بعد جب ان سے قیمت مانگتی ہوں تو بڑی ہی بے رحمی سے وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم جو چیز لیتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کرتے۔ پھر جب میں نے انہیں مفت دودھ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے مجھے بد دعا دی۔ اس بد دعا کے اثر سے میرے تمام برتن کیڑے مکوڑوں سے بھر گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ اب چند جوگی جو میرے گھر آئے ہیں اور کہا ہے کہ گرو کا کہنا ہے کہ اگر میں ان کو دودھ نہیں دوں گی تو میرے سارے جانور مر جائیں گے۔ بابا جی، مجبوراً میں اپنے جانوروں کا سارا دودھ ان جوگیوں اور جادوگروں کو دے آتی ہوں، اور ابھی بھی جو آپ میرے سر پر دودھ کا برتن دیکھ رہے ہیں، یہ سارا دودھ میں انہی جوگیوں اور سادھوؤں کو دینے جا رہی ہوں۔ حضرت بابا فریدالدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس دکھی ہندو عورت کا ماجرا سنا تو آپ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ جلد ہی تمہارے تمام دکھ ختم ہونے والے ہیں۔ آپ کی بات سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ بابا جی، آپ میرے دکھوں کو تو چھوڑیں، آپ خود یہاں سے نکل جائیں، ورنہ وہ جادوگروں کا ٹولہ آپ کو بھی پریشان کرے گا۔ اس عورت کی بات سن کر حضرت بابا فریدالدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عورت سے کہا کہ ہمارا ایمان ہے
کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت انسان کا مقدر نہ بن جائے اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت انہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم جوگیوں کے بجائے اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لو تو تم بھی محفوظ رہو گی اور تمہارے بچے اور جانور بھی محفوظ رہیں گے۔ بابا جی کی بات سن کر وہ عورت بولی کہ آپ بھگوان کی بات کر رہے ہیں، میں تو روزانہ اسے یاد کرتی ہوں لیکن میرے دکھوں کا مداوا نہیں ہوتا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم جس بھگوان کی پوجا کرتی ہو وہ تو خود پتھر کا ایک بے جان مجسمہ ہے جو اپنی جگہ سے ہلکی سی بھی جنبش نہیں کر سکتا، وہ کسی انسان کے کیا کام آئے گا؟ میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ تو اپنی ذات میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سارے جہاں کے انسان مل کر بھی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تم بھی اسی خدا کو پکارو، وہی تمہیں ان ظالم جوگیوں سے نجات دے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ دور سے جادوگر کے چیلے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ عورت دیکھ کر گھبرائی اور بابا صاحب سے کہنے لگی کہ یہی جادوگر کے وہ چیلے ہیں جو شاید میری ہی تلاش میں ادھر آن نکلے ہیں۔ عورت کو خوف زدہ دیکھ کر بابا جی نے فرمایا کہ تم اب میری مہمان ہو، اس لیے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، میں خود ہی ان لوگوں کو جواب دے لوں گا۔ اسی اثنا میں جادوگر کے چیلے قریب آ گئے۔ چیلوں نے آتے ہی غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا اور کرخت لہجے میں عورت سے کہنے لگے تم یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہو اور گرو دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی چلو ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس عورت کو میں نے روک لیا ہے، تم بھی یہیں بیٹھو۔ ابھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ جوگیوں پر سختہ طاری ہو گیا اور وہ زمین پر ایسے گر گئے جیسے انہیں زنجیریں پہنا دی گئی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی انہی کو تلاش کرتی ہوئی وہاں آ نکلی۔ انہیں بھی حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ بھی چپ چاپ ایک غیبی طاقت سے سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی مخفی قوت نے چکر لیا ہو۔ آخر کار جادوگر بھی اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا اور چیلوں کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ کر زور زور سے چیخنے لگا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گرو کی آواز پر وہ چیلے خاموش رہے لیکن بابا جی نے فرمایا کہ انہیں میں نے قید کر لیا ہے۔ گرو کہنے لگا کون ہے جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ گرو انتہائی غرور اور تکبر کا مظاہرہ کر رہا تھا اور یہ کہتے ہی اس نے مختلف منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے جادوگر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اب تمہارا کوئی منتر نہیں چلے گا، اب کفر کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ بابا جی کی باتیں سن کر گرو پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ چیخ چیخ کر زور زور سے منتر پڑھنے لگا اور بدی کی تمام قوتوں کو پکارنے لگا، مگر آج اس کا کوئی مددگار نہ تھا۔ جب گرو کی کوئی چال کارگر ثابت نہ ہوئی تو اس نے بھی حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا۔ بابا جی نے فرمایا کہ تیرے چیلوں کو صرف ایک ہی شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تم انہیں لے کر کہیں دور چلے جاؤ اور زندہ مخلوق خدا کو تنگ کرنا چھوڑ دو، اور اگر اس سے باز نہ آؤگے تو یہ زمین تم پر تنگ ہو جائے گی۔ بابا جی کا یہ حکم سن کر گرو مرتا کیا نہ کرتا، چنانچہ اس نے بابا جی سے وعدہ کیا کہ مجھے اور میرے چیلوں کو چھوڑ دیں تو میں یہ جگہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں جانے دیا اور گرو اپنے چیلوں کو لے کر ہمیشہ کے لیے اس علاقے سے دور چلا گیا۔ بابا جی کی اس کرامت کا پورے علاقے میں خوب چرچا ہوا اور اسی کرامت کی وجہ سے لوگ دور دور سے جوگ در جوگ آپ کے پاس آنے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد جب بابا جی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور لوگوں کا آپ کے پاس رش لگ گیا تو بعض کوتا اندیش حسد اور بغض کی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مخالفت بھی کرنے لگے۔ ان مخالفین میں سب سے پیش اجودن کی مسجد کا پیش امام اور قاضی بھی تھا، جس نے حکومت کے کارندوں کو بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ستانے پر اکسایا، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وسیع قلبی کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مخالفین کی ایسی کسی بھی حرکت کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور ان کی ایسی باتوں سے اپنے دل کو میلا نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس شان بے تنائی سے قاضی کا غصہ اور بھی بھڑک اٹھا اور اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔
اس نے ملتان کے علماء سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلاف فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش کی اور اپنے ایک خط میں علماء ملتان سے استفسار کیا کہ اگر اہل علم میں سے کوئی شخص قوالی سنتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ علماء ملتان نے قاضی کو تحریر کیا کہ اس شخص کا نام لکھو کہ کون ہے۔ قاضی نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لکھ کر بھیج دیا۔ ملتان کے علماء نے بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلاف فتویٰ جاری کرنے سے صاف انکار کر دیا اور قاضی کو لکھا، تم نے ایک ایسے درویش خدا مست کا نام لکھا ہے جو تمام علوم شریعت کا منبع ہے، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس کے قول اور فعل پر اعتراض کریں۔ قاضی کا یہ حربہ ناکام ہوا تو اس نے ایک آوارہ گرد لالچی قلندر کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قتل پر آمادہ کیا۔ یہ شخص کپڑوں کے نیچے اپنی کمر میں ایک تیز دھار چھرا چھپا کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر حاضر ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت عبادت الہی میں مشغول تھے اور سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ صرف سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حالت سجدہ میں فرمایا کہ یہاں کوئی موجود ہے؟ سلطان المشائخ نے جواب دیا، آپ کا غلام نظام الدین حاضر ہے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہاں ایک قلندر کھڑا ہے جو کانوں میں سفید رنگ کا مندر پہنے ہوئے ہے۔ چنانچہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں قلندر موجود ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ اس شخص کی کمر کے ساتھ ایک چھرا بندھا ہوا ہے اور یہ شخص میرے قتل کے ارادے سے آیا ہے، اس سے کہہ دو کہ اپنی عاقبت خراب نہ کرے اور یہاں سے چلا جائے۔ چنانچہ وہ قلندر جو آپ کے سر پر ہی کھڑا تھا اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی موجودگی کی وجہ سے کچھ کر نہیں پا رہا تھا، آپ کے سوال اور جواب سے اتنا دہشت زدہ ہوا کہ فوراً وہاں سے بھاگ نکلا اور سیدھا قاضی کے پاس جا کر دم لیا اور اسے کہا، ایسے مرد خدا کو قتل کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ چنانچہ قاضی کا یہ دوسرا حملہ بھی ناکام ہوا اور وہ شرمندہ ہوا۔ بابا صاحب کی والدہ ماجدہ حضرت قسوم خاتون جو کہ بڑی پاک باز اور عبادت گزار خاتون تھیں، ایک رات کا ذکر ہے کہ پچھلے پہر تہجد کی نماز میں مشغول تھیں اور آپ کے تینوں فرزند اس وقت سو رہے تھے۔ بابا صاحب کے علاوہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دو بھائی اور بھی تھے۔ چنانچہ ایک ہندو چور چوری کی نیت سے آپ کے گھر میں داخل ہوا۔ چور اس بات کو جانتا تھا کہ اس گھر کا محافظ مرد اس دنیا میں موجود نہیں ہے، بچے ابھی معصوم ہیں، اس لیے اکیلی عورت اس کے راستے کی دیوار نہیں بن سکے گی۔ چنانچہ چور جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، اس کی نظر حضرت قسوم خاتون پر پڑی جو دروازے پر نماز میں مشغول تھیں، جہاں ان کے چاروں بچے گہری نیند میں سو رہے تھے۔ جب چور نے دیکھا کہ حضرت قسوم خاتون کی آنکھیں بند ہیں مگر ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، وہ کچھ دیر اس انتظار میں کھڑا رہا کہ شاید یہ عورت دروازے سے ہٹے تو میں دروازے میں داخل ہو کر اپنے مقصد کی تکمیل کروں، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک شب بیدار عبادت گزار خاتون ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب حضرت قسوم خاتون دروازے سے نہ ہٹیں تو چور نے ارادہ کیا کہ اگر یہ عورت اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گی تو اسے زبردستی ہٹا دے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک بار پھر حضرت قسوم خاتون کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے اپنے خالق کے تصور میں گم تھیں۔ چور جیسے ہی طاقت سے اس خاتون کو راستے سے ہٹانے کے لیے آگے بڑھا، چند قدموں کا فاصلہ بھی اس نے طے ہی کیا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گیا اور بالکل اندھا ہو گیا۔ جب آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا تو چور بہت ہی گھبرایا اور دیواروں سے سر ٹکرانے لگا۔ اسے واپسی کا راستہ ہی نہ ملا۔ واپسی کے تمام دروازے بند محسوس کر کے اب اسے احساس ہوا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے اس کی آنکھوں کی روشنی کو چھین لیا ہے اور اس کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ چنانچہ اس احساس کے آتے ہی اس نے چیخنا، چلانا اور شور کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا، میں اپنے عقیدت مندوں میں سے ایک بت پرست ہوں، چوری میرا پیشہ ہے۔ اس گھر میں چوری کی نیت سے ہی داخل ہوا تھا، لیکن اب اپنی آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھا ہوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ اس گھر میں کوئی بزرگ ہستی موجود ہے۔ میں اس بزرگ ہستی سے درد مندانہ التجا کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہ کو معاف کر دیں۔ حضرت قسوم خاتون رحمت اللہ تعالی علیہ حسب معمول سجدے کی حالت میں تھیں، مگر چور کی آوازیں مسلسل گونج رہی تھیں۔ یہ سن کر انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔
حضرت قسوم خاتون کچھ دیر اس مضبوط اور توانا شخص کی بے بسی اور مجبوری کا جائزہ لیتی رہیں جو اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنی جسمانی طاقت پر بڑا نازا تھا۔ اسی اثنا میں چور کی ایک بار پھر آواز گونجی۔ وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ سننے والا سن رہا ہوگا، میں اسے اس کے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ میری حالت پر رحم کرے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اگر میری آنکھوں کی روشنی واپس مل گئی اور میں ٹھیک ہو گیا تو میں چوری اور ڈاکہ زنی کے پیشے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دوں گا۔ حضرت قسوم خاتون رحمت اللہ تعالی علیہا یہ سن کر بھی خاموش رہیں۔ اس پر چور پھر حضرت خاتون سے مخاطب ہو کر بولا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میری بینائی واپس آ گئی تو میں اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کر دوں گا اور پتھر کے تمام بتوں کو توڑ کر دین اسلام میں داخل ہو جاؤں گا، لہٰذا مجھ پر رحم کریں کہ میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے۔ ایک چور کی کریا زاری سن کر حضرت قسوم خاتون رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا وظیفہ چھوڑ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ کہنے لگی، دنیا سمجھتی ہے کہ میں بے یار و مددگار ہوں، مگر جس کا تو محافظ ہے اسے کون لاوارث کہہ سکتا ہے۔ اس غیبی مدد پر حضرت قسوم خاتون کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ کہنے لگیں کہ بے شک تو ہی میرا کفیل ہے اور تو ہی میرا وکیل ہے اور میں تیری ہی بندگی پر ناز کرتی ہوں۔ تو نے مجھ ناتواں عورت کا بدلہ اس ظالم سے لے لیا ہے اور بظاہر قوی بھی تھا اور ستمگر بھی۔ اے اللہ، تو مجھے ایک ظالم انسان کے فتنہ و شر سے محفوظ رکھ۔ اب میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ تو اس چور کی آنکھوں کو دوبارہ روشن کر دے۔ وہ تیرا ہی بندہ ہے جو کچھ وقت کے لیے راستے سے بھٹک گیا تھا اور اب تیرے قہر و جلال کا مظاہرہ دیکھ رہا ہے، اور اگر تو نے بھی دستگیری نہ کی تو۔ حضرت قسوم خاتون رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، اے اللہ، تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور میں نے اس کا جرم معاف کر دیا ہے، اب تو بھی اس کے گناہوں سے درگزر فرما۔ بے شک تو اس پر قادر ہے کہ اس کے دل کی سیاہی کو بھی دور کر دے۔ یہ دعا سنتے ہی چور نے محسوس کیا کہ اس کی بینائی واپس آ رہی ہے۔ اس نے لرزتے قدموں سے حضرت قسوم خاتون کے قریب جا کر کہا، میں اپنے عمل پر شرمندہ ہوں اور ندامت کا اظہار کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ حضرت قسوم خاتون نے فرمایا، اے شخص جس نے تیری بینائی چھین لی تھی وہی اس کا مالک اور خالق بھی ہے، اور اسی نے تیری آنکھوں کی روشنی بحال کی ہے، وہی ذات عبادت اور پرستش کے لائق ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، مجھے بتا کہ تجھے کون سی ضرورت میرے دروازے تک لے آئی ہے؟ چور نے کہا، اے نیک سیرت خاتون، میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ حضرت قسوم خاتون نے فرمایا، اس سے معافی مانگ جس کی وجہ سے تیری زندگی برباد ہو گئی، اس بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلا جس نے تجھے طاقت کے ساتھ عقل بھی بخشی۔ واپس جا اور اپنے تاریک ماضی پر غور کر اور اس روشنی کی آواز سن جو تجھے برسوں سے پکار رہی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت قسوم خاتون نے منہ موڑ لیا اور چور وہاں سے چلا گیا۔ یہ سب کچھ راتوں رات ہوا تھا اور کسی کو اس کی کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی تھی کہ کوئی چور یہاں آیا تھا، لیکن چور کے ذہن میں ایک حشر برپا تھا اور دل میں انقلاب کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی ایک دراز قد اجنبی شخص اپنے بیوی بچوں سمیت حضرت قسوم خاتون کے دروازے پر کھڑا تھا۔ حضرت قسوم خاتون نے آنے کی وجہ پوچھی تو اس شخص نے بتایا کہ میں وہی بدکار انسان ہوں جو کل رات آپ کے مکان میں چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ حضرت قسوم خاتون نے پوچھا، پھر اب کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، بس اب مجھے اور میرے اہل خانہ کو دولت ایمان عطا کر دیجیے تاکہ ہمارے دل بتوں سے پاک ہو جائیں۔ حضرت قسوم خاتون نے کہا، کہو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ بتوں کے پجاری چور نے مسلمان ہو کر اپنا نام عبداللہ رکھا، اور جس جافشانی سے وہ ڈاکے ڈالتا تھا اسی سخت کوشی سے اس نے آداب شریعت پر عمل کیا۔ اس کا شمار اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہونے لگا۔ حضرت قسوم خاتون جیسی نیک باز اور نیک سیرت خاتون کے بیٹے حضرت بابا فرید جیسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ حضرت بابا فرید کے صدقے میری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔